کہ نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم ایک آیت پر غور کریں گے جس میں کچھ سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، اور اس کا ذکر ہے متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 44ویں آیت ہے۔ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ آمین۔ پہلا سوال اس آیت میں یہ کیا جاتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی چھپے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر، مطلب کیا یہ، کیونکہ نجات دینے کے لیے تو خود یسوع مسیح زمین پر آیا، مصلوب ہوا، قربانی دی، خون بہایا اور انسان نے نجات پائی، تو کسی نے اس کو ڈھونڈا نہیں، تو کسی نے اس کی تلاش نہیں کی، تو یہ کیا آسمان کی بادشاہی تو ہمیں مسیح خداوند نے خود اپنا کفارہ دے کر عطا کی ہے۔ میرے عزیزو، پہلی بات یہ سمجھ لیں، بائبل مقدس میں کچھ تمثیلیں ہیں اور کچھ تمثالیہ ہے، یعنی جس کا ترجمہ ہم تمثیل کر رہے ہیں اس کا انگلش میں لفظ ہے پیرابل، اور جس کو ہم تمثالیہ یا تمثیلیہ کہتے ہیں اس کے لیے لفظ الیگری ہے۔ جو تمثیل ہے اس میں ایک بات پر زور دیا جاتا ہے، ایک بات کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس میں ایک ہی، جیسے کہا گیا کہ میرا پڑوسی کون ہے، تو یسوع مسیح نے سامری کی مثال دی، تو ٹاپک ہے میرا پڑوسی کون ہے۔ اس میں جو اور چیزیں آ رہی ہیں کہ اس کو ڈاکو پکڑ رہے ہیں، گدھے پہ سوار ہے، اس کا انٹرپریٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے معنی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، آپ کا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے۔ لیکن جیسے بیج بونے والے کی، ہم اسے بھی تمثیل کہتے ہیں، لیکن وہ تمثیل نہیں ہے، وہ الیگری ہے۔ اس تمثیل میں ایک بات پر زور ہوتا ہے، لیکن الیگری میں ہر بات کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ جیسے بیج بونے والے، اس میں یہ الیگری ہے، اس میں بیج کا بھی ایک مطلب ہے، بیج بونے والے کا بھی مطلب ہے، کھیت کا بھی ایک مطلب ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے ایک معنی ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے متی کی انجیل 13ویں باب کے اندر کچھ تمثیلیں سنائی ہیں اور کچھ تمثیلیہ سنائی ہیں، تو اس میں لیکن یہاں پر تمثیل مسیح خداوند نے بیان کیا، اور تمثیل کے اندر صرف ایک ہی چیز پر زور ہوتا ہے، اور اس تمثیل میں زور ہے آسمان کی بادشاہی کی اہمیت۔ یعنی اگر کسی کو یہ مکاشفہ مل جائے، اگر یہ بید کسی کے اندر کھل جائے کہ میں مسیح پر ایمان لا کر، خداوند پر ایمان لا کر اس لعنت کی زندگی سے رہائی پا جاؤں گا، اس گندگی سے رہائی پا جاؤں گا، میں غضب سے بچ جاؤں گا، میں لعنت سے بچ جاؤں گا، میں مسیح پر ایمان لا کر آسمان کی بادشاہی کا وارث بن جاؤں گا، یہ مکاشفہ جو ایک چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے جس کو انسان حاصل نہیں۔ چھپے ہوئے کا مطلب ہے انسان کی طاقت نہیں ہے، انسان کی قوت نہیں ہے، وہ خداوند کی طرف سے ہے، لیکن اگر اسے یہ پتہ چل جائے، یہ بھید اس کی روح کے اندر کھل جائے، تو وہ اپنا سب کچھ بھی بیچ ڈالے گا، بیچ ڈالے گا۔ اہمیت یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دے کر بھی آسمان کی بادشاہی کو حاصل کرے گا، اور مول لے لیا، اس کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے، بیچ ڈالنے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے، یہ اپنا سب کچھ بیچ ڈالا، تو ہم نے تو کچھ نہیں اب بیچا، ہم نے تو نجات پانے کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی اعمال نہیں کیا، تو یہ کیے ہوئے کام پر ایمان لائے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یسوع مسیح کا زور ان پر نہیں ہے، وہ امدادی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے مول لینا بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کے نجات کو خریدا ہے، بلکہ یہ امدادی۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تمثیل میں
ایک بات پر زور دیا جاتا ہے اور اسی کو سمجھ کر آپ اس کی تشریح کریں۔ اور جو الیگری ہوتی ہے، تمثیلیہ ہوتا ہے، اس میں ہر چیز کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تمثیل ہے، اس میں زور آسمان کی بادشاہی پر ہے۔ اگر یہ الیگری ہوتی تو پھر اس کے ہم معنی، اس میں ضرور پھر چھپے خزانے کے بھی معنی ہوتے، آدمی کون تھا اس کے بھی معنی ہوتے، اس نے بیچ ڈالا اس کے بھی کوئی معنی ہوتے، مول لے لیا اس کے بھی۔ تو یہاں پر یہ الیگری نہیں ہے، یہ تمثیلیہ ہے، اس لیے یہ تمثیل ہے۔ اس لیے پیرابل کا مطلب ہوتا ہے، پیرابل جو لفظ ہے، پیرا کا مطلب ہوتا ہے تمثیل، مثال، اور بیل کا مطلب پھینکنا، یعنی کسی ایک بات کو لے کر اپنی بات کو بیان کرنا، تو ایک بات پر زور ہوتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ضرور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور اگر آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بائبل کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔